أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوا رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العلي العظيم. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، اور ہم نے بھیجا نوح کو اور ابراہیم کو اور ٹھہرا دی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب. فمنہم مہتد وکثیر منہم فاسقون، پھر کوئی ان میں راہ پر ہے اور بہت ان میں نافرمان ہیں. ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر پیچھے بھیجے ان کے قدموں پر اپنے رسول. وقفینا بعیسیٰ ابن مریم وآتیناہ الانجیل، اور پیچھے بھیجا ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو اور اس کو ہم نے دی انجیل. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوا رأفة ورحمة، اور رکھ دی اس کے ساتھ چلنے والوں کے دل میں نرمی اور مہربانی. ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، اور ایک ترک کر دنیا کا جو انہوں نے نئی بات نکالی تھی ہم نے نہیں لکھا تھا یہ ان پر مگر چاہنے کو اللہ کی رضامندی. فما رعوا حق رعایتها، پھر نہ نباہا اس کو جیسا چاہیے تھا نباہنا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، پھر دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایماندار تھے ان کا بدلہ. وکثیر منہم فاسقون، اور بہت ان میں نافرمان ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور یقین لاؤ اس کے رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتہ، دے گا تم کو دو حصے اپنی رحمت سے. ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم، اور رکھ دے گا تم میں روشنی جس کو لیے پھرو اور تم کو معاف کرے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ معاف کرنے والا ہے مہربان. لئلا یعلم اہل الکتاب الا یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تاکہ نہ جانے کتاب والے کہ پا نہیں سکتے کوئی چیز اللہ کے فضل میں سے. وان الفضل بید اللہ، اور یہ کہ بزرگی اللہ کے ہاتھ ہے. یؤتیہ من یشاء، دیتا ہے جس کو چاہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل بڑا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سورۃ تغابن کا اور 27ویں پارہ کا آخری رکوع ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں جو تشریحات یہاں پر لکھی ہیں معرف قرآن کے اندر وہ بڑی جامع ہیں، اس لیے مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسی کو عنوان پیش کر دیا جائے. سابقہ آیات میں اس عالم کی ہدایت اور اس میں قسط یعنی عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے انبیاء و رسول اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کرنے کا عمومی ذکر تھا. اس کے اوپر کی آیات میں تھا کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اپنے پیغمبروں کو، اور ساتھ میں ہم نے آسمانی کتابیں بھی اتاری. اسی طریقے سے میزان بھی اتارا، مراد عدل و انصاف ہے. اور اس انصاف کو قائم کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑی تو ہم نے لوہے کو بھی اتارا ہے کہ ہتھیار کے ذریعے سے اس کو قائم کیا جائے. تو مقصد رسولوں کو بھیجنے سے یہ تھا کہ ان کے پیچھے پیچھے چلا جائے
آسمانی کتابوں کے بھیجنے سے مقصد کہ ان کی ہدایت کے اوپر عمل کیا جائے اور تاکہ لوگ راہ اعتدال کے اوپر قائم رہیں، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ کم ہی لوگ تھے جو ان ہدایات کے مطابق چل کر راہ اعتدال کے اوپر قائم رہے، لیکن اکثر اس میں کہ نافرمان نکلے۔ تو اسی کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مذکور صدر آیات میں ان میں سے خاص انبیاء و رسول کا ذکر ہے، یعنی آج جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں خاص طور سے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ذمے میں بعد میں آنے والے رسولوں کا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا، پہلے حضرت نوح علیہ السلام کا کہ وہ آدم ثانی ہیں۔ آدم ثانی کا مطلب کہ دنیا میں جو بھی انسانی نسل چل رہی ہے یہ سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب ان کی قوم نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا، بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، اور نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک تبلیغ کا کام کیا، لیکن قوم نے مان کے نہیں دیا، آخرکار اللہ کا عذاب آیا۔ تو طوفان نوح جو آیا تھا اس میں سارے کے سارے جو کافر تھے غرق ہو گئے، جو لوگ کشتی میں تھے وہی محفوظ تھے جو مسلمان تھے، 40 جوڑا یعنی 40 مرد 40 عورتیں۔ لیکن جب کشتی وہ 6 مہینے کے بعد جب وہ کوہ جودو کے اوپر رکی ہے اور پھر وہاں سے لوگ اترے ہیں، تو کچھ ہی دنوں کے بعد سوائے نوح علیہ السلام کی اولاد کے سب دنیا سے چلے گئے۔ تو نوح علیہ السلام کی اولاد میں حام، سام، یافس اور کنان تو ہلاک ہو گیا طوفان کے اندر۔ تو یہ 4 بیٹے تھے، ان سے نسل انسانی چلی ہے، اس لیے ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے اور ابو البشر ثانی۔ بعد میں طوفان نوح کے بعد دنیا میں باقی رہنے والی سب مخلوق ان کی نسل سے ہے۔ دوسرے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ذکر ہے جو ابو الانبیاء اور قربۃ الخلائق ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب انہی کی نسل میں آئے ہیں۔ گویا نوح علیہ السلام کی نسل میں اس شاخ کے اندر نبی آئے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو شاخ ابراہیم علیہ السلام کی تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے ہوئے، ان کے بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام جن کے 12 بیٹے ہوئے ہیں، یہی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو انہی کے اندر بکثرت انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث ہوئے، جس میں ایسا بھی ہوا کہ بیک وقت نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، جیسے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام۔ اب بنو اسماعیل کے اندر صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ بعد کے آنے والے انبیاء کرام علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے اندر ہے۔ ان کے خصوصی ذکر کے بعد پھر پورے سلسلہ انبیاء کو ایک مختصر جملے میں بیان فرمایا، ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، کہ آخر میں خصوصیت کے ساتھ آخر انبیاء بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت کا ذکر فرمایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کے حواریین کی خاص صفت یہ بتائی گئی کہ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، یعنی جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا انجیل کا اتباع کیا، ہم نے ان کے دلوں میں رأفت اور رحمت پیدا کر دی، یعنی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان اور رحیم ہیں، یا پوری خلق خدا کے ساتھ ان کو شفقت اور رحمت کا تعلق ہے۔ رأفت اور رحمت کے دونوں لفظ ایک دوسرے کے ہم معنی اور مرادف سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں مقابلہ کی وجہ سے بعض حضرات نے فرمایا کہ رأفت شدت رحمت کو کہا جاتا ہے، گویا عام رحمت سے اس میں زیادہ مبالغہ ہے، اور بعد نے فرمایا کہ کسی شخص پر رحمت و شفقت کے 2 تقاضے عادتاً ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اگر کسی تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دیا جائے، اس کو رافت کہا جاتا ہے۔ یعنی کسی پریشان حال انسان کو دیکھ کر اگر سامنے والے کے دل میں انسانیت کا جذبہ ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ دے دی جائے، یہ رحمت ہے۔ تو اس کی تکلیف کو دور کرنا یہ رافت ہے، اور اس کی ضرورت کو پوری کرنا یہ رحمت ہے۔ غرض رافت کا تعلق دفع مضرت کے ساتھ ہے اور رحمت کا جلب منفعت کے ساتھ۔ چونکہ دفع مضرت ہر اعتبار سے مقدم سمجھی جاتی ہے، اس لیے عموماً جب یہ دونوں لفظ
یکجا بولے جاتے ہیں تو رافت کو رحمت پر مقدم بولا جاتا ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جن کو حواریین کہا جاتا ہے ان کی خصوصی صفت رافت و رحمت بیان فرمائی گئی ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی چند صفات سورہ فتح میں بیان فرمائی ہیں، جن میں ایک صفت رحماء بینہم بھی ہے، مگر وہاں اس صفت سے پہلے صحابہ کرام کی خاص صفت اشداء علی الکفار بھی بیان فرمائی گئی۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں سے مقابلے کے وقت بہت سخت ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، لیکن آپس میں انتہائی رحم دل ہوتے ہیں۔ وجہ فرق کی یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہاں صرف رافت و رحمت کو ذکر کیا گیا، اس کے فرق کی وجہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کفار سے جہاد و قتال کا احکام نہ تھے، اس لیے کفار کے مقابلے میں شدت ظاہر کرنے کا وہاں کوئی محل نہ تھا، واللہ اعلم۔ رہبانیت کا مفہوم اور اس کی ضروری تشریح، یہ لفظ ہم عام طور پر سنا کرتے ہیں، رہبانیت اسلام کے اندر نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، تو رہبانیت کی حقیقت کیا ہے؟ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت رہبان کی طرف منسوب ہے، راہب اور رہبان کے معنی ہیں ڈرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں فسق و فجور عام ہو گیا، خصوصاً بادشاہوں اور رؤساء نے احکام انجیل سے کھلی بغاوت شروع کر دی، ان میں جو کچھ علماء و صلاحہ تھے انہوں نے اس بدعملی سے روکا تو ان کو قتل کر دیا گیا۔ جو کچھ بچ رہے انہوں نے دیکھا کہ اب منع کرنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اگر ہم ان لوگوں میں مل جل کر رہے تو ہمارا دین بھی برباد ہوگا، اس لیے ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ اب دنیا کی سب جائز لذتیں اور آرام بھی چھوڑ دیں، نکاح نہ کریں، کھانے پینے کے سامان جمع کرنے کی فکر نہ کریں، رہنے سہنے کے لیے مکان اور گھر کا اہتمام نہ کریں، لوگوں سے دور کسی جنگل پہاڑ میں بسر کریں یا پھر کھانا بدوشوں کی زندگی سیاحت میں گزار دیں۔ مطلب یہ تھا کہ اپنی جان اور اپنے ایمان بچانے کی خاطر ان جائز لذات کو ترک کر دیا جائے جو اللہ نے ان کے اوپر عائد نہیں کیا تھا، اپنے طور سے انہوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا، لیکن مقصد ایک نیک تھا۔ جیسے اصحاب جو کہف تھے تو یہ غار کے اندر یہ رپوش ہوئے تھے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر کہ اگر ہم بستی کے اندر لوگوں کے درمیان میں رہیں گے تو ہمارا ایمان خطرے کے اندر پڑ جائے گا، کیونکہ بادشاہ ان کا دشمن ہو گیا تھا۔ تو مقصد نیک تھا، اس لیے انہوں نے جائز لذات کو اپنے لیے وہ ایک ممنوع قرار دے دیا تھا تاکہ دین کے احکام پر آزادی سے پورا عمل کر سکیں۔ ان کا یہ عمل چونکہ خدا کے خوف سے تھا، اس لیے ایسے لوگوں کو راہب یا رہبان کہا جانے لگا، ان کی طرف نسبت کر کے ان کے طریقہ کو رہبانیت سے تعبیر کرنے لگے۔ ان کا یہ طریقہ چونکہ حالات سے مجبور ہو کر اپنے دین کی حفاظت کے لیے تھا، اس لیے اصالتاً کوئی چیز مذموم نہ تھی، یعنی اس میں کوئی چیز غلط نہیں تھی۔ البتہ ایک چیز کو اللہ کے لیے اپنے اوپر لازم کر لینے کے بعد اس میں کوتاہی اور خلاف ورزی بڑا گناہ ہے۔ جب تک لازم نہیں کیا تھا تو اللہ نے اس کو حرام بھی نہیں کیا تھا، ان کے لیے مباح تھا۔ لیکن جیسے ہمارے مذہب کے اندر نذر اور منت ہے، آدمی کسی چیز کی نذر مان لے کہ میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، تو اب نذر مان لینے کی وجہ سے اب اس سے پرہیز لازم ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نذر ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے۔ تو جیسے نذر اور منت کا حکم ہے کہ وہ اصل سے تو کسی پر لازم اور واجب نہیں ہوتی، خود کوئی شخص اپنے اوپر کسی چیز کو نذر کر کے حرام یا واجب کر لیتا ہے تو پھر شرعاً اس کی پابندی واجب اور خلاف ورزی گناہ ہو جاتی ہے۔ مگر ان میں سے بعض لوگوں نے رہبانیت کا نام رکھ کر دنیا طلبی اور عیش و عشرت کا ذریعہ بنا لیا۔ یعنی ابتداءً تو ان کا مقصد نیک تھا کہ اپنے ایمان کی حفاظت، اپنے جان کی حفاظت اور شریعت کے احکام پر عمل، لیکن پھر اس کو آڑ بنا کر لوگوں نے اپنی عیش و عشرت کا اس کو ذریعہ بنا لیا، جو کہ ایک غلط چیز ہے، کیونکہ عام آدمی ایسے لوگوں کے معتقد ہوئے، تحفے تحائف اور نذرانے آنے لگے، لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوا تو فواحش کی نوبت آنے لگی۔ قرآن کریم نے آیت مذکورہ میں ان کی اسی بات پر نکیر فرمائی کہ خود ہی تو اپنے اوپر ترک لذات کو لازم کیا تھا جو من جانب اللہ ان پر لازم نہ کیا گیا تھا، اور جو لازم کر لیا تو پھر اس کی پابندی ان کو کرنا چاہیے تھی۔
لیکن اس کی خلاف ورزی کی۔ ایک واقعہ یاد آیا، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نوعمر صحابی تھے۔ اس زمانے میں تقریباً 10 سال 11 سال 12 سال کی عمر کے بہت سے صحابہ تھے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، جابر بن عبداللہ، اس طرح کے لوگ۔ اسی میں یہ بھی تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص۔ تو یہ دین کے سلسلے میں بہت زیادہ محنت اور ریاضت و مجاہدہ کرنے والے تھے۔ روزانہ روزہ رکھنا، رات بھر اللہ کے سامنے نمازوں کے اندر، اسی طریقے سے قرآن کی تلاوت، یعنی ایک دن میں 2 دن میں 3 دن میں قرآن ختم کر لینا۔ تو ظاہر سی بات ہے انسان کے ذمہ اور بھی تو کام ہوتے ہیں، اور بھی تو حقوق ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ ایسا مت کرو، بلکہ تم یعنی قرآن پورے مہینے میں ختم کرو، یعنی ایک ختم 1 مہینے میں۔ اسی طرح روزے کے بارے میں، اسی طرح نماز کے بارے میں۔ تو بار بار اصرار کر کے گیا رسول اللہ مجھے اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، مجھے اپنی طاقت سے فائدہ اٹھا لینے دیجیے۔ یعنی اصرار کرا کر کے انہوں نے یہ طے کرایا 1 دن روزہ 1 دن افطار۔ یہ صوم داؤدی ہے، 1 دن روزہ رکھیں گے 1 دن نہیں رکھیں گے۔ اسی طریقے سے نماز کا معاملہ، قرآن کی تلاوت کا معاملہ، کہ جو منزل ہوتی ہے 7 منزل قرآن میں ہوتی ہے، تو صحابہ کرام عام طور پر ان کا معمول یہ تھا کہ 1 منزل روزانہ پڑھا کرتے تھے، 7 منزل۔ فرماتے ہیں جب ان کی عمر زیادہ ہو گئی بڑھاپے میں، کہ کاش میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت سے فائدہ اٹھا لیتا، لیکن جو چیز طے کرا لیا تو اب اس کو نبھا بھی دیا۔ اگرچہ مشقت کو برداشت کرنا پڑا لیکن اس کو نبھا دیا۔ تو ان کی ذمہ لازم تھا نہیں، لیکن جب ایک چیز اپنے اوپر لازم کر لیا خود اختیاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اب اس کو نبھانا ضروری ہو گیا۔ تو جو حواریین تھے شروع میں تو انہوں نے اس چیز کو اپنے اوپر لازم کیا تھا، اپنے جان کی اور ایمان کی اور دین کی حفاظت کی خاطر، لیکن بعد کے لوگوں نے اس کو آڑ بنا لیا اور وہی ان کی عیش و عشرت کا اور دنیا کمانے کا ذریعہ بن گیا، جس پر قرآن نے نکیر کی۔ قرآن کریم نے آیت مذکورہ میں ان کی اسی بات پر نکیر فرمائی کہ خود ہی تو اپنے اوپر ترک لذات کو لازم کیا تھا جو من جانب اللہ ان پر لازم نہ کیا گیا تھا، اور جب لازم کر لیا تو پھر اس کی پابندی ان کو کرنا چاہیے تھی، لیکن اس کی خلاف ورزی کی۔ ان لوگوں کا یہ طریقہ اصل سے مذموم نہ تھا، یعنی غلط نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر شاہد ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر ایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جن میں سے صرف 3 فرقوں کو عذاب سے نجات ملی، جنہوں نے یعنی وہ 3 کون تھے؟ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ظالم و جابر بادشاہوں اور دولت و قوت والے فاسق و فاجر لوگوں کو ان کے فسق و فجور سے روکا، یعنی بادشاہوں کو اور عمرا کو اور وزراء کو۔ ان کے مقابلے میں حق کا کلمہ بلند کیا اور دین عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دعوت دی۔ ان میں سے پہلے فرقہ نے قوت کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، مگر ان کے مقابلہ میں مغلوب ہو کر قتل کر دیے گئے۔ تو پھر ان کی جگہ ایک دوسری جماعت کھڑی ہوئی جن کو مقابلہ کی اتنی بھی طاقت اور قوت نہیں تھی، مگر کلمہ حق پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر ان کو حق کی طرف بلایا۔ ان سب کو بھی قتل کر دیا گیا، بعضوں کو آروں سے چیرا گیا، بعض کو زندہ آگ میں جلایا گیا، مگر انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ان سب مصائب پر صبر کیا، یہ بھی نجات پا گئے۔ پھر ایک تیسری جماعت ان کی جگہ کھڑی ہوئی جن میں نہ مقابلہ کی قوت تھی، نہ ان کے ساتھ رہ کر خود اپنے دین پر عمل کرنے کی صورت بنتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے جنگلوں اور پہاڑوں کا راستہ لیا اور راہب بن گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، یعنی یہ 3 جماعت تو نجات پانے والی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میں سے اصل رہبانیت اختیار کرنے والے جنہوں نے رہبانیت کے لوازم کی رعایت کی اور مصائب پر صبر کیا، وہ بھی نجات یافتہ لوگوں میں سے ہیں۔ آیت مذکورہ کا اس تفسیر کا حاصل یہ ہوا کہ جس طرح کی رہبانیت ابتداءً اختیار کرنے والوں نے اختیار کی تھی، وہ اپنی ذات سے مذموم اور بری چیز نہ تھی، البتہ وہ کوئی حکم شرعی بھی نہیں تھا۔
ان لوگوں نے اپنی مرضی و خوشی سے اس کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔ برائی اور مذمت کا پہلو یہاں سے شروع ہوا کہ اس التزام کے بعد بعض لوگوں نے اس کو نبھایا نہیں، اور چونکہ تعداد ایسے ہی لوگوں کی زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے للاکثر حکم الکل، یعنی اکثریت کے عمل کو کل کی طرف منسوب کر دینا عرف عام ہے۔ جیسے خطیب بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، یہ برائی، یہ خرابی، اس کا مطلب ایسا نہیں کہ 100% لوگ خراب ہیں، نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو للاکثر حکم الکل قبیل سے اکثر پر کل کا حکم لگا دیا گیا۔ اس قاعدے کے موافق قرآن نے عام بنی اسرائیل کی طرف یہ منسوب کیا کہ انہوں نے جس رہبانیت کو اپنے اوپر لازم کر لیا تھا اس کو نبھایا نہیں اور اس کے شرائط کی رعایت نہیں کی، اسی کو فرمایا فما رعوہا حق رعایتہا، کہ انہوں نے اسے کما حقوق رعایت نہیں کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس رہبانیت کے متعلق جو قرآن نے فرمایا ابتدعوہا، یعنی اس کو انہوں نے ایجاد کر لیا، اس میں لفظ ابتداع جو بدعت سے مشتق ہے وہ اس جگہ اپنے لغوی معنی یعنی اختراع اور ایجاد کے لیے بولا گیا ہے، یعنی یہ ابتدعوہا یہ بدعت سے مشتق ہے۔ بدعت کا لفظ جب آتا ہے تو ہمارے ذہن میں فوراً وہ بات جاتی ہے کہ جو چیز شریعت میں ناپسند ہے، جو دین کے خلاف ہے، لیکن بدعت کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ نو پید، نو ایجاد۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعت تراویح کے لیے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام بنا کر اور ایک جماعت کے ساتھ جب یہ مقرر کر دیا اور وہ جب جماعت ہونے لگی تو فرمایا نعومت البدعۃ ھذہ، کتنا عمدہ طریقہ ہے یہ۔ تو یہ بدعت کبھی لغوی معنی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، مطلب نیا ایجاد کردہ طریقہ، وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن بدعت جو اصطلاحی ہے وہ آدمی غیر دین کو دین سمجھ سے کرے اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس معنی میں نہیں ہے۔ قرآن کریم کے نسق و نظم میں غور کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس جملے پر نظر ڈالیے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً، جس میں حق تعالیٰ نے اپنی نعمت کے اظہار کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں رأفت، رحمت، رہبانیت پیدا کر دی، یعنی رافت ایک اچھی چیز ہے، رحمت ایک اچھی چیز ہے، اسی کے ساتھ رہبانیت کا ذکر کیا گیا، اس کا مطلب یہ بھی اچھی چیز ہے۔ اس میں حق تعالیٰ نے اپنی نعمت کے اظہار کے سلسلے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں میں رافت، رحمت، رہبانیت پیدا کر دی۔ نسق کلام بتلاتا ہے کہ جس طرح رافت اور رحمت مذموم نہیں، اسی طرح ان کی اختیار کردہ رہبانیت بھی اپنی ذات سے کوئی مذموم چیز نہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذکورہ حدیث سے اور بھی یہ بات واضح ہو گئی کہ ترہب اختیار کرنے والی جماعت کو نجات یافتہ جماعتوں میں شمار فرمایا۔ اگر یہ بدعت اصطلاحی کے مجرم ہوتے تو نجات یافتہ میں شمار نہ ہوتے بلکہ گمراہوں میں شمار کیے جاتے۔ اب سوال یہ ہے کیا رہبانیت مطلقاً مذموم اور ناجائز ہے یا اس میں کچھ تفصیل ہے؟ تھوڑی سی تفصیل یہاں پر ذکر کر کے بات ختم ہو جائے گی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ لفظ رہبانیت کا عام اطلاق ترک لذات و ترک مباحات کے لیے ہوتا ہے، دنیا کی جائز لذتوں کو اور مباح چیزوں کو ترک کرنے پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اس کے چند درجے ہیں۔ ایک یہ کہ کسی مباح اور حلال چیز کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار دے، کسی مباح چیز کو، جائز چیز کو آدمی اعتقاداً اور عملاً حرام قرار دے۔ اعتقاداً مطلب کہ یہی اس کا عقیدہ بن جائے یہ حرام ہے، یہ تو بالکل غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دینا تو آدمی کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، یہ تو دین کی تحریف و تغییر ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے رہبانیت قطعاً حرام ہے، اور آیت قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ ایمان والو جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی تم اس کو حرام مت کرو، اور اس کی مثال میں اس کی ممانعت و حرمت کا بیان ہے۔ اس آیت کا عنوان لا تحرموا خود یہ بتلا رہا ہے کہ اس کی ممانعت اس لیے ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار دے رہا ہے جو احکام الہیہ میں تبدیل و تحریف کے مرادف ہے، یعنی اس کی تو قطعاً گنجائش نہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان ہوئے، یہود کے بہت بڑے عالم تھے، تو یہود کے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں تھا، اور یوم السبت یعنی سنیچر کا دن اس کی تعظیم کرتے تھے، جیسے ہمارے جمعہ کا دن ہے ویسے ان کے ہاں یوم السبت تھا، سنیچر کا دن۔
تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر ہم اونٹ کا گوشت حلال سمجھتے ہوئے، حرام نہیں سمجھیں، ہمارے لیے کھانا حلال ہے، مباح ہے، لیکن لازم تو نہیں ہے، تو حلال سمجھتے ہوئے عملاً ہم اس کو کھانا ترک کر دیں، گوشت کا گوشت نہ کھائیں۔ اسی طرح سنیچر کے دن کی ہم تعظیم کریں، جمعہ کی تعظیم کے ساتھ ساتھ بھی، کیونکہ اس شریعت کے اندر سنیچر کے دن کی تحقیر کو، تذلیل کو ضروری قرار دیا گیا کہ ایسا کرو، تو دونوں پر عمل ہو جائے گا، اس شریعت پر بھی، اس شریعت پر بھی۔ تو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب تم اسلام میں آ گئے تو اب اسلام چلے گا، یہی مزاج چلے گا، اب ادھر ادھر کی نہیں۔ اب اسلام کیا کہتا ہے اس کو دیکھنا ہے، تو پھر اسی کی گنجائش کہاں بنتی ہے کہ ایک حلال جس کو آدمی عقیدتاً حرام قرار دے لے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ مباح کے کرنے کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار نہیں دیتا، مباح کے کرنے کو اعتقاداً یا عملاً حرام قرار نہیں دیتا، مگر کسی دنیاوی یا دینی ضرورت کی وجہ سے اس کو چھوڑنے کی پابندی کرتا ہے۔ دنیاوی ضرورت جیسے کسی بیماری کے خطرہ سے کسی مباح چیز سے پرہیز کرے، اور دینی ضرورت یہ ہے کہ یہ محسوس کرے کہ میں نے اس مباح کو اختیار کیا تو انجام کار میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ جیسے جھوٹ، غیبت وغیرہ سے بچنے کے لیے کوئی آدمی لوگوں سے میل جول ہی چھوڑ دے، تو لوگوں سے اختلاط چھوڑ دینا یہ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن اگر اس مقصد سے آدمی چھوڑ رہا ہے کہ جب لوگوں کے درمیان رہیں گے تو خواہ مخواہ بک بک کرنا پڑے گی، تو اس میں جھوٹ بھی ہوگا، کہیں غیبت بھی ہوگی، اس مقصد سے اگر چھوڑ دے اس کی گنجائش ہے۔ یا کسی نفسانی رذیلہ کے علاج کے لیے چند روز بعد مباحات کو ترک کر دے، اور اس ترک کی پابندی بطور علاج و دوا کے اس وقت تک کرے جب تک یہ رذیلہ دور نہ ہو جائے۔ جیسے صوفیاء کرام مبتدی کا مطلب جیسے کوئی عالم بننے کے لیے جب شعبہ عربیہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو مبتدی کہتے ہیں، کیونکہ اب یہ عالم کے کورس کی ابتدائی کتابیں پڑھے گا۔ اسی طرح ڈاکٹری کورس ہے، اس میں کوئی داخلہ لیتا ہے تو شروعات تو کرے گا ابتدائی کتابوں سے، اس کو مبتدی کہا جاتا ہے۔ تو ایسے ہی صوفیاء کرام کے یہاں خانقاہی لائن کے اندر جب آدمی راہ سلوک طے کرتا ہے ابتداءً اس کو مبتدی کہا جاتا ہے۔ تو مبتدی کو کم کھانے، کم سونے، کم اختلاط کی تاکید کرتے ہیں، کم کھاؤ، کم سو، اور لوگوں سے میل جول کم سے کم رکھو، تو اس سے نفس کے اوپر گرانی ہوتی ہے، مجاہدہ پڑتا ہے، اور تبھی نفس کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو یہ بطور علاج کے یہ ایک مجاہدہ ہوتا ہے نفس کو اعتدال پر لانے کا۔ جب نفس پر قابو ہو جاتا ہے کہ ناجائز تک پہنچنے کا خطرہ نہ رہے تو یہ پرہیز چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ در حقیقت رہبانیت نہیں، تقویٰ ہے جو مطلوب عن الدین اور اسلاف کرام، صحابہ و تابعین و ائمہ دین سے ثابت ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کسی مباح کو حرام تو قرار نہیں دیتا، مگر اس کا استعمال جس طرح سنت سے ثابت ہے اس طرح کے استعمال کو بھی چھوڑنا ثواب اور افضل جان کر اس سے پرہیز کرتا ہے۔ یہ ایک قسم کا غلو ہے۔ غلو کہتے ہیں کہ دین میں جس کا جو درجہ و مقام ہے اس سے آگے بڑھا دینا، اس سے آگے بڑھا دینا، غلو پسندی، جس سے احادیث کثیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور جس حدیث میں لا رہبانیت فی الاسلام آیا ہے، یعنی اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اس سے مراد ایسا ہی ترک مباحات ہے کہ ان کے ترک کو افضل اور ثواب سمجھے۔ بنی اسرائیل میں جو رہبانیت اول شروع ہوئی وہ اگر حفاظت دین کی ضرورت سے تھی تو دوسری قسم یعنی تقویٰ میں داخل ہے، لیکن اہل کتاب میں غلو فی الدین کی آفت بہت تھی۔ وہ اس غلو میں پہلے درجہ میں تحریم حلال تک پہنچے تو حرام کے مرتکب ہوئے، یعنی حلال کو حرام قرار دے دیا، اور تیسرے درجہ تک رہے تو بھی ایک مذموم فعل کے مجرم بنے۔ واللہ سبحانہ اعلم۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ۔ اس آیت میں یا ایھا الذین آمنوا سے مراد اہل کتاب ہے۔ عموماً قرآن کے اندر جب یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کیا جاتا ہے تو مسلمانوں کو خطاب کیا جاتا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں، لیکن اس آیت کے اندر اس سے خصوصی طور پہ مراد ہے عیسائی جو اپنے نبی کی تعلیم کے اوپر قائم تھے۔ اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ قرآن کریم کی عام عادت یہ ہے کہ الذین آمنوا کا لفظ صرف مسلمانوں کے لیے بولا جاتا ہے، یہود و نصارہ کے لیے اہل کتاب کا لفظ آتا ہے، کیونکہ
صرف حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان کافی معتبر نہیں جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا اور آپ کی نبوت ہو گئی اور آپ نے اپنی نبوت کی دعوت دی، دین کی دعوت دی، تو اب کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر کتنا ہی سچا پکا ایمان لانے والا ہو، موسیٰ علیہ السلام پر کتنا ہی اخلاصی ایمان لانے والا ہو، اب اس کا ایمان جب ہی معتبر ہوگا جب اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے۔ اس لیے وہ الذین آمنوا کہلانے کے مستحق نہیں، اس اعتبار سے ان کو الذین آمنوا نہیں کہا جائے گا، مگر یہاں اس عام عادت کے خلاف یہ لفظ نصارہ کے لیے بولا گیا۔ شاید اس میں حکمت یہ ہو کہ آگے ان کو حکم کیا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر صحیح ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، اور جب وہ ایسا کر لیں تو الذین آمنوا خطاب کے مستحق ہو گئے۔ آگے اس تکمیل ایمان پر ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ان کو دوہرا اجر و ثواب ملے گا، ایک پہلے نبی حضرت موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے اور ان کی شریعت پر عمل کرنے کا، اور دوسرا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اور آپ کی شریعت پر عمل کرنے کا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ اگرچہ یہود و نصارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے وقت تک کافر تھے اور کافر کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہوتی، اس کا مقتضا یہ تھا کہ پچھلی شریعت پر جو عمل کیا وہ سب اکارت ہو گیا، مگر اس آیت نے یہ بتلا دیا کہ کافر جب مسلمان ہو جائے تو زمانہ کفر کے کیے ہوئے اعمال بھی پھر اس کے بحال کر دیے جاتے ہیں، اس لیے دوہرا اجر ہو جاتا ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اس میں لا زائدہ ہے، معنی ہے لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ کے ہیں، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ مذکور صدر احکام اس لیے بیان کیے گئے تاکہ اہل کتاب سمجھ لیں کہ وہ اپنی موجودہ حالت میں کہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں، اس حالت میں وہ اللہ کے کسی فضل کے مستحق نہیں جب تک حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں۔ یہاں تک یہ صورت مکمل ہو گئی۔ آگے اب 28واں پارہ شروع ہوگا سورہ مجادلہ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔